وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے صلح حدیبیہ، ذی قعدہ 6 ہجری، مارچ 628 عیسوی۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ وہاں مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور یہی فتح مبین ہے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کرام کو لے کر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 5-6 سالوں سے ایسا تھا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عرب کا رواج تھا کہ جو کوئی بھی خانہ کعبہ میں آئے گا، ہتھیار اگر اندر بند کر کے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ سکتا ہے، لیکن عربوں نے اپنے رواج کو توڑ دیا کہ مسلمانوں کے لیے آنا بند، نہیں آ سکتے۔ یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے اور اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے۔ خلاصہ میں پہلے بیان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچے تو ان کو روک دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 آدمی کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، روک دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جائیے مدینہ والوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے آپ مکہ والوں سے بات کریں۔ وہ گئے، انہوں نے بات کی، ان کے آنے میں ذرا دیری ہو گئی تو مسئلہ ہو گیا کہ بھائی ہمارے سفیر کو مار دیا گیا تو ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی اور اپنے ایک ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ آئے، مشرکین مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود، پھر اسی طرح سہیل بن عمرو، دونوں آئے بات کرنے کے لیے، اور اب معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مکہ میں اس سال داخل نہیں ہونا بلکہ آئندہ سال داخل ہونا ہے، اور 3 دن تک رہنا ہے، اور ہتھیار میان کے اندر رہے گی، تلوار میان میں رہے گی، تلوار میان کے اندر رہے گی۔ نمبر 2، 10 سال تک دونوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے، جو مکہ والوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شک یہ بھی تھا کہ جو مکہ سے مدینہ جائے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مدینہ والے واپس کریں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی آئے گا مکہ تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ جو حصہ تھا، مسلمانوں نے جب یہ سنا تو ان کو برداشت نہیں ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اور برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ سب واقعہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، تو آئیے ذرا ایک تفصیل کے ساتھ ہم اور آپ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، کیسے معاہدہ ہوا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2732 2733 دونوں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے کہ خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم تک آ کے تیار ہو گئے، پہنچ گئے، مقیم ہو گئے، وہیں ٹھہرے رہے۔ یہ قریش کا مقدمۃ الجیش تھا، یعنی یہ قریش کی طرف سے کچھ لوگ تھے، خاص لوگ تھے جو ہم لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف سے جاؤ۔ پس اللہ کی قسم خالد کو اس کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا، اور جب انہوں نے اس لشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدی جلدی خبر دینے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے کوشش کرنے لگے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوا یعنی اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی محرمات کی بڑائی ہو تو میں اس کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اڑ گئی،
راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل کر حدیبیہ کے کنارے ایک چشمہ یا گڑھا تھا، وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شدت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، اس گڑھے میں ڈال دیا، تیر گاڑتے ہی پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزاع کے ساتھ کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خیر خواہ تھے۔ عروہ بن مسعود آئے بات کرنے کے لیے اور اپنی قوم سے کہا، دیکھو واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے بہت سارے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ان کے ساتھی لوگ کرتے ہیں ایسی عزت میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا توضأ كادوا يقتتلون علی وضوئہ۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کھنکھارتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے جسم مل لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو اس پانی کو لپکنے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو آئے اور معاہدہ لکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس نے لکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا لفظ کہا، میں مٹاؤں گا نہیں۔ یہ خط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2699۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امحو رسول اللہ، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ کہا لا واللہ لا امحو کا ابدا، میں آپ کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور اس لفظ کو مٹا دیا۔ سہیل نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اگر رسول اللہ مان لیں تو لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل کہنے لگے رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے، البتہ یہ لکھ سکتے ہو بسمک اللہم۔ اس کے بعد جو دفعات لکھے گئے اس میں یہ کہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے، چنانچہ یہ بھی لکھ لیا اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، چلے جاؤ، آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک شک یہ بھی تھی لا یاتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا وخلیت بیننا وبینہ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4180 4181 کہ ہم میں کا کوئی آدمی تمہارے پاس جائے اور تمہارے دین پر کیوں نہ ہو لیکن واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کو اچھی نہیں لگی۔ صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل وہ مسلمان تھے، وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو بھی واپس کر دیا کہ جی نہیں آپ جائیے۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4180۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ساتھ میں دے دیا جائے گا؟ اور بالآخر ویسا ہوا، ان کو دے دیا گیا۔ اب جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو ایک چیز اور بھی سامنے آ گئی کہ ابو بصیر بن اسید ثقفی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ قریش نے 2 آدمی کو بھیجا کہ ان کو لے کر آؤ، وہ دونوں آئے لینے کے لیے۔ اس کے بعد ابو بصیر نے کیا کیا، راستے میں ایک آدمی کو مار ڈالا، تو دوسرا آدمی بچ کے فوراً مدینہ آیا اور اس نے یہ کہا، کیونکہ ابو بصیر مدینہ آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایک ساتھی کو ابو بصیر نے مار ڈالا ہے، قتل واللہ صاحبی و انی لمقتول، اور مجھے بھی یہ مارنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ بھڑکانے والا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو بصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ جو معاہدہ تھا کہ مدینہ والے گرچہ مسلمان کیوں نہ اس کو واپس کریں گے، اس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2733، صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1785۔ یا رسول اللہ السنا علی حق وہم علی باطل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کیوں نہیں،
الیس قتلانا فی الجنہ و قتلاہم فی النار، کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے جو قتل کیے گئے ہیں جہنم میں نہیں ہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ ففیم نؤتی الدنیا فی دیننا ونرجع ولما یحکم اللہ بیننا وبینہم، تو ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور کہا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، اے عمر بن خطاب بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا، ولن یضیعنی اللہ ابدا۔ یہی چیز انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے بھی دلاسا دیا۔ ابو بصیر کا جو واقعہ ہم نے یہ سنا تو ابو بصیر کیا ہوئے، وہاں سے چلے گئے اور جانے کے بعد ساحل سمندر پر رہنے لگے، حتی اجتمعت منہم عصابہ، یہاں تک کہ ایک جماعت ان کے پاس جمع ہو گئی جو مسلمان ہو کے آئے تھے، کیونکہ معاہدہ تھا کہ جو مدینہ آئے گا اس کو مکہ واپس کرنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2732۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا کہ ہمارا آدمی بھی اگر مکہ سے مدینہ آئے گا تو مکہ والوں کو واپس کرنا ہے، تو مسلمان کافی پریشان تھے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2732، یا نبی اللہ اتحب ذلک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ خود نکلیے، کسی سے بات مت کیجیے، یہاں تک کہ آپ عمرہ کی جو نیت سے آئے تھے، احرام جو باندھے ہوئے تھے، تو آپ کیا کیجیے، اپنی اونٹنی کو ذبح کر لیجیے اور آپ نائی کو بلا لیجیے تاکہ وہ آپ کے بال کو کاٹ دے، حلق کر دے، اور آپ کسی سے بات مت کیجیے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کسی سے بات نہیں کی، حتی فعل ذلک، لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ خود کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لیکن لوگوں کے اندر غم کا ماحول تھا کہ گویا کہ دب کے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ حالت بیان کرتے ہوئے راوی نے کہا حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے غم کے مارے۔ بالآخر صلح حدیبیہ ہی سب سے بڑی فتح ہے، بڑا موقع مل گیا اسلام کو کھلے طور پر پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا۔ اس لیے بڑے بڑے سردار جو تھے کفار کے، وہ جان گئے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے جائے گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہوا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آپ گئے اور عمرہ کر کے آئے۔ اسی کی تفصیل سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين